عام طور پر جب ہم بڑی بڑی عمارتوں کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں آسمان سے باتیں کرتی اسکائی اسکریپرز آتی ہیں، ہے نا؟ لیکن کیا ہو اگر فن تعمیر کی دنیا میں سب سے بڑی جدت اوپر کی طرف نہیں بلکہ نیچے کی طرف ہو؟ آج ہم ایک ایسے ہی منصوبے کی کھوج کر رہے ہیں جو نہ صرف عمارتیں بنانے کے روایتی طریقوں کو چیلنج کرتا ہے بلکہ اس بارے میں ہمارے سوچنے کا انداز بھی بدل دیتا ہے کہ کیا کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، آپ زمین کی سطح سے 88 میٹر نیچے ہیں، چاروں طرف سے چٹانوں میں گھرے ہوئے، لیکن پھر بھی ایک 5 اسٹار ہوٹل کی تمام آسائشوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کیسا لگے گا؟ کیا یہ ایک محفوظ اور آرام دہ پناہ گاہ ہوگی یا ایک ایسا ڈراؤنا خواب جہاں دم گھٹتا محسوس ہو؟ اس تجزیے میں ہم اس ناقابل یقین انجینئرنگ کو کھولیں گے جو اسی سوال کا جواب دیتی ہے۔ نہیں، یہ کسی سائنس فکشن فلم کا سین نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ ہے انٹر کانٹیننٹل شنگھائی ونڈرلینڈ، ایک ایسا ہوٹل جو ایک ایسی جگہ پر تعمیر کیا گیا ہے جسے زیادہ تر لوگ ناقابل استعمال سمجھ کر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے۔ یہ ایک ایسا بصری تضاد ہے جو خود اپنی وضاحت مانگتا ہے۔ اچھا، اس پروجیکٹ کی اصل ذہانت کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے ہمیں بالکل شروع سے شروع کرنا ہوگا، یعنی وہ جگہ جہاں اسے بنایا گیا۔ اور یہ کوئی عام خوبصورت جگہ نہیں تھی، اس کی کہانی اس کے مقام کی ناممکنات میں ہی چھپی ہے۔ اس جگہ کے بارے میں جو چیز واقعی حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی قدرتی عجوبہ نہیں تھا، یہ تو ایک صنعتی زخم تھا، ایک بہت بڑا گڑھا جو شنگھائی کی فلک بوس عمارتوں کی تعمیر کے لیے پتھر نکالنے کے بعد باقی رہ گیا تھا۔ انجینئرز عام طور پر ایسی جگہوں سے دور بھاگتے ہیں کیونکہ یہ غیر مستحکم اور خطرناک ہوتی ہیں۔ لیکن شنگھائی جیسے شہر میں جہاں زمین سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، وہاں زمین کی شدید کمی ہے، تو نئی زمین تلاش کرنے کے بجائے انہوں نے ایک تباہ شدہ جگہ کو دوبارہ زندگی دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ کسی ماحولیاتی نعرے سے زیادہ ایک معاشی ضرورت تھی، ایک ایسی عملی سوچ جس نے اس ناممکن نظر آنے والے منصوبے کو جنم دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک تباہ شدہ کان کو ایک لگژری ہوٹل میں کیسے بدلا گیا؟ چلیں اب اس تجزیے کے اصل مرکز اور سب سے دلچسپ حصے کی طرف آتے ہیں، جہاں ہم ان بے مثال انجینئرنگ چیلنجز اور ان کے ذہین حلوں پر بات کریں گے جنہوں نے اس خواب کو حقیقت میں بدلا۔ دیکھیں، ایک عام عمارت ایک درخت کی طرح ہوتی ہے، اس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں اور سارا وزن نیچے جاتا ہے۔ سیدھا سادہ مثال ہے، لیکن یہ ہوٹل یہ ایک درخت نہیں، یہ ایک دیوار پر لگی ایک کتابوں کی شیلف ہے۔ اسے صرف نیچے سے نہیں بلکہ اوپر سے بھی سہارا دیا گیا ہے، اور یہ اپنا سارا وزن سائیڈوں پر یعنی چٹانوں پر ڈال رہا ہے۔ یہ عمارتیں بنانے کے بنیادی اصولوں کو ہی بدل دیتا ہے۔ اب ذرا اس تصویر کو غور سے دیکھیں، یہ بالکل واضح کر رہی ہے کہ وہ سمپلی سپورٹڈ بیم والی بات اصل میں دکھتی کیسی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری عمارت نے چٹان کو کیسے جکڑا ہوا ہے، جیسے وہ گرنے سے انکار کر رہی ہو۔ یہ کسی بنیاد پر کھڑی عمارت نہیں، یہ ایک چٹان سے لٹکی ہوئی ساخت ہے۔ اور چٹان کو مضبوط بنانا کوئی معمولی کام نہیں تھا، یہ تو فطرت اور انجینئرنگ کے بیچ ایک بہت ہی نازک کام تھا۔ سوچیں، 6,500 سے زیادہ سلاخیں چٹان کے اندر 10 میٹر گہرائی تک ڈالی گئیں، پھر ایک سٹیل کے جال نے پوری سطح کو ایسے باندھ دیا جیسے کوئی سرجن ٹانکے لگا رہا ہو۔ اس کے اوپر شاٹ کریٹ یعنی سپرے کیے جانے والے کنکریٹ کی ایک موٹی تہہ نے ایک حفاظتی خول بنا دیا جو اسے موسم اور کٹاؤ سے بچاتا ہے۔ اچھا، ایک اور بہت بڑا چیلنج تھا زلزلے۔ شنگھائی ایک ایسے علاقے میں ہے جہاں زلزلے کا خطرہ رہتا ہے۔ اب ایک سخت ڈھانچہ تو زلزلے میں شیشے کی طرح ٹوٹ سکتا ہے۔ تو انجینئرز نے کیا کیا؟ انہوں نے پل بنانے کے ڈیزائن سے ایک آئیڈیا لیا۔ انہوں نے عمارت کو سخت بنانے کے بجائے لچکدار بنایا تاکہ یہ زلزلے کی طاقت سے لڑنے کے بجائے اس کے ساتھ حرکت کرے اور اس کی توانائی کو جذب کر لے۔ کتنا ذہین حل ہے! ذرا تصور کریں کہ اس 88 میٹر گہرے گڑھے کے اندر کام کرنا کیسا ہوگا۔ ہر چیز کو نیچے پہنچانا ایک ڈراؤنے خواب جیسا تھا۔ انجینئرز کو صرف مسائل حل نہیں کرنے تھے بلکہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے نئی ٹیکنالوجی ایجاد کرنی پڑی، جیسے وہ کنکریٹ والا مسئلہ۔ اگر کنکریٹ سیدھا نیچے پھینکا جاتا تو اس کے بھاری پتھر پانی اور سیمنٹ سے الگ ہو کر گولیوں کی رفتار سے نیچے گرتے، کتنا خطرناک ہوتا۔ تو اس کے لیے ایک پورا نیا سسٹم بنایا گیا۔ اب تک تو ہم نے بات کی خالص انجینئرنگ کی، لیکن ایک اور بہت بڑا چیلنج تھا، نفسیاتی۔ ایک زیر زمین جگہ کو پرتعیش اور محفوظ کیسے محسوس کرایا جائے؟ یہ صرف ساخت کے بارے میں نہیں تھا، یہ انسانی تجربے کے بارے میں تھا۔ دیکھیں، ہم انسانوں کو قدرتی طور پر بند زیر زمین جگہوں سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ڈیزائنرز کے لیے سب سے بڑا کام مہمانوں کے ذہن سے یہ احساس نکالنا تھا کہ میں کسی گڑھے میں پھنسا ہوا ہوں۔ انہیں ہمارے سب سے بنیادی خوفوں میں سے ایک پر قابو پانا تھا۔ اور انہوں نے یہ کیا کیسے؟ بہت ہی خوبصورتی سے۔ درمیان میں ایک بہت بڑا شیشے کا ہال ہے
जो सूरज की रोशनी को बिल्कुल नीचे की गहराइयों तक ले जाता है। एक मसनूई आबशार बनाई गई जो न सिर्फ देखने में खूबसूरत है बल्कि होटल की मशीनों के शोर को एक कुदरती पुरसुकून आवाज में बदल देती है। इस तरह वो गड़ा एक तंग जगह नहीं बल्कि एक जादुई सरसब्ज वादी जैसा लगता है। लेकिन इस डिजाइन का सबसे बड़ा सरप्राइज और भी गहराई में है। जी हां, इस होटल की 2 मंजिलें कौन की झील में मुकम्मल तौर पर डूबी हुई हैं, जहां कमरों और रेस्टोरेंट से मछलियों का नज़ारा किया जा सकता है। ये एक ऐसा तजुर्बा है जो शायद कहीं और नहीं मिल सकता। अच्छा, उसके पीछे जो साइंस है ना, वो भी बड़ी दिलचस्प है। शीशा बहुत सख्त होता है और जब इस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है तो वो एकदम से टूट जाता है, लेकिन एक्रिलिक वो लचकदार होता है, वो दबाव को झुककर जज्ब कर लेता है, बिल्कुल एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह। इसीलिए पानी के अंदर खिड़कियों के लिए यही वाहिद महफूज ऑप्शन था। ये बात इस प्रोजेक्ट के खतरों को बिल्कुल वाज़े कर देती है। मतलब यहाँ गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इसीलिए पानी के नीचे वाली मंजिलों पर हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर चीज़ को ज़रूरत से कहीं ज़्यादा डिज़ाइन किया गया, जिसमें बैकअप सेल और मुसलसल प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल हैं। तो इतनी जद्दोजहद, इतनी जिद्दत और इतने खतरात के बाद इस बेपनाह कोशिश का आखिर नतीजा क्या निकला? क्या ये सब कुछ इसके काबिल था? पूरे 12 साल, तसव्वुर से लेकर तकमील तक इस प्रोजेक्ट को 12 साल लगे। ये सब्र और इस्तकामत की एक लंबी कहानी है और ये इस बात का सबूत है कि वाकई कुछ गैर मामूली बनाने में क्या लगता है। और लागत 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा, जो इसके अज़ाइम और पैमाने की अक्कासी करती है। ये सिर्फ एक होटल बनाना नहीं था, ये फन तामीर और इंजीनियरिंग में एक नया मयार कायम करना था। इसमें 5000 से ज़्यादा इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और माहिरीन की मेहनत शामिल थी, जिससे ये एक बहुत बड़ी इंसानी कोशिश बन गई। ये दुनिया भर से बेहतरीन जहनों का एक हकीकी ताउन था। और इस पूरे अमल के दौरान 39 नए पेटेंट बनाए गए। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ सिर्फ मसाइल हल नहीं हुए, बल्कि मुस्तकबिल के मंसूबों के लिए नए हल भी ईजाद हुए हैं। आखिर में चलें इस प्रोजेक्ट की वसी अहमियत और उसके देर पार असरात पर बात करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक खूबसूरत होटल से कहीं ज्यादा है। ये मुस्तकबिल के लिए एक खाका है। ये होटल सिर्फ एक टेक्निकल कमाल नहीं है, ये ज़मीन की कमी और पुरानी सनती जगहों को दोबारा इस्तेमाल करने जैसे हकीकी दुनिया के मसाइल का हल भी पेश करता है। ये दिखाता है कि सनती ज़ख्मों को कीमती माशी असासों में तब्दील किया जा सकता है। ये इस बात का सबूत है कि तरक्की और पायदारी एक साथ चल सकते हैं। तो ये होटल हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि फ़न तामीर और माहौलियाती तजदीद के मुस्तकबिल में क्या कुछ मुमकिन है। वो कौन से निशानात हैं जिन्हें हम शाहकारों में बदल सकते हैं, और हम अपने सैयारे पर जो निशानात छोड़ते हैं उनको ठीक करने के लिए हम कितनी दूर जाने